کہا یہ جا رہا ہے کہ اقرار بھائی کو لانچ کر رہا ہے. جی جی, کون سی طاقت ہے جو آپ کو لانچ کر رہی ہے اور سیاست میں لے کے آ رہی ہے؟ اللہ کی لعنت ہو اس پر جسے آج کوئی لانچ کر رہا ہے, اور اس پر بھی جس کو آج سے پہلے کسی نے لانچ کیا ہے. ایک ایسے آدمی کو لانچ کر رہی ہے جو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے کہ میں کوئی عہدہ اور کوئی فیصلے کا اختیار اپنے پاس نہیں رکھوں گا. اگر میں ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات میں انصاف نہ کر سکا تو میں صحافت چھوڑ دوں گا. بھائی میں نہ عدالت ہوں, نہ میں جج ہوں, نہ میں انتظامیہ ہوں. میں اپنی تحقیقات میں انصاف کر سکتا ہوں. فلاں بندے نے فلاں بندے کو فون کر کے مروایا, یہ نہیں کر سکتے ہم. ابھی تو پہلا مرحلہ ہے, اور پہلا مرحلہ یہ ہے صرف اس بات پر کہ کیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس کے اندر جمہوریت ہو. پاکستان میں سیاست ہے نا, ابھی اس کے پیمانے لیفٹ رائٹ یا سینٹر نہیں ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اقرار بھائی کو لانچ کر رہا ہے. جی جی, کون سی طاقت ہے جو آپ کو لانچ کر رہی ہے اور سیاست میں لے کے آ رہی ہے؟ جی, اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ جیلیں چلے کاٹ لیں گے؟ بڑی مہربانی میاں صاحب. دیکھیں جیلیں تو ہم نے سرعام میں بھی کاٹی ہوئی ہیں, بڑے پرچے بھگتے ہوئے ہیں, گولیاں بھی کھائی ہوئی ہیں, ہڈیاں بھی توڑوائی ہوئی ہیں, ایجنسیوں کا تشدد بھی برداشت کیا ہوا ہے. یہ جو لانچ کرنے والی بات ہے نا, اس پہ میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں اللہ کی لعنت ہو اس پر جسے آج کوئی لانچ کر رہا ہے اور اس پر بھی جس کو آج سے پہلے کسی نے لانچ کیا ہے. ایک جملہ بنا. دوسری بات گزارش یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اتنی بے وقوف کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک ایسے آدمی کو لانچ کر رہی ہے جو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے کہ میں کوئی عہدہ اور کوئی فیصلے کا اختیار اپنے پاس نہیں رکھوں گا. تو پھر مجھ سے اسٹیبلشمنٹ کیا کام لے گی؟ اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھ سے جیسے آپ کا دل چاہتا ہے حلف لے لیجیے, میں زندگی میں کبھی کوئی عہدہ اپنے پاس نہیں رکھوں گا, کبھی کوئی فیصلے کا اختیار اپنے پاس نہیں رکھوں گا, کبھی کسی طرح کا کوئی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تعلق نہیں ہوگا میرا جو سیاسی جماعت وجود میں آئے گی انشاءاللہ. مجھ سے اسٹیبلشمنٹ پھر کیا کروائے گی اگر مجھے لانچ کر رہی ہے؟ آپ نے بھی, اور آپ نے بھی کدھر چلے گئے, آپ نے بھی, آپ نے کہا کہ سیاست میں آ گئے ہوں. سر نہیں, دیکھیں سیاست کا کیا مطلب ہے. آپ کے پاس کوئی عہدہ ہو, آپ کوئی الیکشن کنٹیسٹ کریں, آپ کسی چیز کے امیدوار ہوں, آداب. سیاست کا مطلب کیا ہے آپ کے نزدیک؟ کیا ایک فکری اور نظریاتی تحریک چلانا, ایک ڈسکشن کو پیدا کرنا, ایک بحث کا آغاز کرنا, یہ گفتگو کرنا کہ پاکستان میں ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے اور اس کے لیے ایفرٹ کرنا, کیا یہ سیلف پالیٹکس ہے؟ میرا خیال ہے نہیں ہے. طاقتور شخص نہیں, طاقتور اداروں, طاقتور لوگوں. ٹھیک ہے, وہ طاقتور کون ہے اور کب تک آپ بتائیں گے کہ یہ جی جس کو آپ نے رشوت دی ہے, میری گزارش ارشد شریف کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ انہوں نے آپ کو کیا ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے شیئر کیا. میرا پورا نیریٹو سے سنا لیجیے. میری جو ٹویٹ موجود ہے نا, اس ٹویٹ میں بھی میں نے جو ٹویٹ کو پی ٹی آئی کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے, وہی بات کہتے ہیں. اس ٹویٹ میں یہ لکھا ہوا ہے, لاری صاحب سنیے گا, اس ٹویٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر میں ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات میں انصاف نہ کر سکا تو میں صحافت چھوڑ دوں گا. اب لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ جیسے میں ارشد شریف کو انصاف نہ دلا سکا تو بھائی میں نہ عدالت ہوں, نہ میں جج ہوں, نہ میں انتظامیہ ہوں. میں اپنی تحقیقات میں انصاف کر سکتا ہوں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کینیا گیا زندگی خطرے میں ڈال کے, جب ہمارا کولیگ وہاں شہید ہو چکا تھا, وہاں کے لوگوں کو رشوت دے کے برائب کر کے ان سے وہ فائلوں کی تفصیلات جو انویسٹیگیشن انہوں نے کی تھیں, ان کی گاڑی کو ٹھیک چھیل کروایا, اس گاڑی کی ساری ریکارڈنگز کی, وہاں ان کے جو پوسٹ مارٹم کی پہلی پکچرز تھیں وہ پکچرز حاصل کیں. پاکستان میں جن لوگوں نے ارشد شریف پہ FIRs کروائی تھیں 11-12 وہ تھیں, وہ کن لوگوں نے کروائیں, ان کے شناختی کارڈ نکلوائے, ان کے نمبر نکلوائے, ان کو ٹریس کیا, ان کے گھروں تک گئے, وہ ID کارڈز آنر کیے. یار یہ انصاف ہی ہے نا تحقیقات میں. اب یہی کر سکتے ہیں یہاں پر میں دیکھیے. اب آپ یہ توقع کریں کہ میں فیصلہ کروں کہ یار یہ ABC فلاں بندے نے فلاں بندے کو فون کر کے مروایا, یہ نہیں کر سکتے ہم. یا تو میرے سامنے کسی نے کال کی ہوئی ہو اور میرے پاس اس کی ریکارڈنگ ہو. آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ تحقیقات ان کے نتیجے میں اشارہ یہاں آتا ہے. جس طرح وہاں کا GSU جنرل سروس یونٹ جس سے شہید کیا ارشد شریف صاحب کو, اس کا سابق چیف ٹرینر, اس کا انٹرویو کیا, اس نے کہا جی یہ ایگزیکیوٹ کینیا میں ہوا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو پلان پاکستان میں کیا گیا. میرا بھی یہی خیال ہے. اب یہ کس نے کیا ہے مجھے بتائیں, میں کس بنیاد پر یہ نام لے سکتا ہوں؟ اچھا سر, ایسا ہے کہ سیاسی جماعت بنانا تو آپ کا قانونی حق ہے, ہم سب اس کا احترام بھی کرتے ہیں, لیکن پاکستان کا جو کمپلیکس پرابلم ہے ابھی اسٹیج پہ لگتے ہیں اس کو صرف اس ایک لائن میں ایڈریس کرنا کہ میں اور آپ کوئی عام آدمی پرائم منسٹر کیوں نہیں بن رہا, اور بن جائے بھی تو کیا فرق پڑے گا؟ اختیار ان کے پاس ہے. جہاں کمپلیکس سول ملٹری ریلیشن شپ ہے, اس میں ایک ایسا آدمی جو 70 سال کی عمر میں ایک بھی FIR نہیں تھی, جب وہ پسندیدہ نہیں ہے تو اس پہ 250 FIR ہے. درست بات. یا ایک عام آدمی جب اس نے وزیر اعلیٰ بنا دیا تو اڈیالہ کا SHO اس کو بازو سے پکڑ کے کہتا ہے بھاگ جائے.
تو یہ جو پرابلمز ہیں اس سے لڑنا ہے, اس کے لیے نمٹنا ہے, تو ایک جو انٹلیکچوئل جو آپ کو ایک لینڈسکیپ چاہیے نا ایک جماعت کو, کہ وہ رائٹ کی ہوگی, لیفٹ کی ہوگی, پین اسلامزم ہوگی, یا وہ سوشل ڈیموکریٹک ہوگی, سول ملٹری ریلیشن شپ کو کیسے کاؤنٹر کرے گی, اکانومی کو لے کے کیا کرے گی. ایک بڑا ایک ابھی لگتا ہے جیسے نیرو اسپیکٹرم ہے, یا ابھی اور خواب اور خیال کی کیفیت ہے آپ کی سیاسی جماعت. میری دعا ہے کہ اس سے آگے بڑھے. ابھی آپ دورے تو مختلف کر رہے ہیں, کوئی آپ کا کوئی تھنک ٹینک ہو, کوئی آپ کا منشور بھی آئے, چیزیں بھی آئیں, ہم بھی آپ سے مسلسل رابطے میں رہیں گے. لیکن اس نظام کو ٹیکل کرنے کے لیے جی جو ایک بڑا ہوم ورک چاہیے, ہمیں لگتا ہے کہ ابھی نہ تو آپ کا مطلب مجھے شک تو نہیں کرنا چاہیے جی جی چونکہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ابھی میں وہ دکھائی نہیں دیتا. صحافت میں بھی آپ کا جو سفر ہے جناب وہ ایک خاص نیش میں ہے. مطلب ہم ابھی آپ کو کوئی بڑی سیاسی جماعت لانچ کرنے کے لیے جو ایک فکری ابتدا چاہیے, ایک نظریاتی شخصیت چاہیے, خدا کرے آپ ہوں, لیکن اس کے لیے آپ کے دائیں بائیں آپ کی تیاری ان چیزوں پہ بہت ifs and buts ہیں. خدا کرے آپ اس کو ہمیں غلط ثابت کریں, چونکہ ابھی ایک خاص جماعت کو لے کر جو آپ کی پوزیشن ہے وہ بھی بڑی پرومیننٹ ہے, اور ویسے پی ٹی آئی کے لوگ ماشاءاللہ ہر معاملے میں اپنا شک ڈھونڈتے ہیں, تیر تلاش کرتے ہیں کہ جو بات کر رہے ہیں شاید ہمارے خلاف ہے. تو اس پہ میرا خیال ہے ابھی یہ آپ کا بہت شکریہ. میں تھوڑی سی درخواست ہی کروں گا, یہ ذرا مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل آپ وہ توقع کر رہے ہیں کہ اگر مجھے 3 4 5 سال ہو جائیں, ہم نے باڈیز تشکیل دے لی ہوں, ہم نے کوئی ایک تھنک ٹینک بنا لیا ہو, اور ہم نے اس کے بعد جو ہے نا مختلف معاملات کے اوپر اپنا نیریٹو اور سٹانس بلڈ کر لیا ہو, پھر یہ توقع. سر ابھی جمعہ لٹرلی 7 دن ہوئے ہیں. ابھی تو پہلا مرحلہ ہے, اور پہلا مرحلہ یہ ہے صرف اس بات پر کہ کیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس کے اندر جمہوریت ہو اور لوگ مل کر اور مشاورت سے فیصلے کریں, اور سب کے پاس اس میں ایکول برابر کا ایک موقع ہو. کہ جس طرح سے مجھے لگتا ہے یہ سارے مسائل کا, یعنی آپ نے جو خاص طور پر بالخصوص اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کیا, میں ون لائنر اگر آپ کو جواب دوں, پھر لیفٹ اور رائٹ کی سیاست کے اوپر بھی آتے ہیں, تو اس میں میرا جواب بہت سادہ ہے کہ بدقسمتی سے جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے ادارے کے مقابلے میں شخصیات یا خاندانوں کو لاتے رہیں گے, اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں آپ کوئی فتح حاصل نہیں کر سکتے. ادارے کے مقابلے میں آپ ایک ادارہ بنا لیں گے سارے لوگ مل کر, تو شاید آہستہ آہستہ ڈومینز اس کی بات ہو سکتی ہے, اور اسی پہ آگے جا کے بہت تفصیلی بات ہو سکتی ہے. ابھی تو یہ موقع ہی نہیں آیا کہ ہم درجہ بدرجہ چیزیں کریں. آپ فرما رہے ہیں کہ لیفٹ رائٹ, یا آج میں اگر یہ طے کر دوں کہ ہم لیفٹ کی سیاست کریں گے, سینٹر کی سیاست کریں گے, رائٹ کی سیاست کریں گے, سوشلزم ہوگا, یہ کیا ہوگا, تو اس کا مطلب ہے میں تو ابھی سے اپنا نقطۂ نظر امپوز کر رہا ہوں اس پلیٹ فارم پر جو بھی بنا ہی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے پاکستان کے نوجوانوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر لیا جائے, اور پھر ساری دنیا میں جیسے پالیسیز بنتی ہیں اس کی بنیاد پر وہ اپنی ایک راہ متعین کیا جائے. ایک نعرے پہ اکٹھا کرنا تو بہت مشکل نہیں, جمہوریت سے بڑا نعرہ کیا ہے. اور پاکستان میں ایک عرض کروں, آپ بھی اس بات کو تسلیم کریں گے کہ یہ جو نظریاتی سیاست ہے نا, یہ تو نہیں رہی. یعنی مجھے بتائیے, عمران خان صاحب رائٹ کی سیاست کر رہے ہیں, لیفٹ کی سیاست کر رہے ہیں, کوئی وضاحت تو نہیں ہے نا. پاکستان کی جو سیاست نہیں, جو پاکستان میں سیاست ہے نا, ابھی اس کے پیمانے لیفٹ رائٹ یا سینٹر نہیں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ پہلے اکٹھے ہو جائیں. اس سے بڑا نظریہ, جمہوریت سے بڑا, یعنی جمہوریت کو ہم بطور نظام بھی انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں پارٹی میں, اور بطور نظریہ بھی, کہ جو فیصلہ آپ, یہ تو پہلا قدم ہے. اس کے بعد آپ ملیے ساتھ, ہم بات کرتے ہیں, پھر ہم اس کے بعد اس کی رجسٹریشن کی طرف جاتے ہیں, اس کے نام کی طرف جاتے ہیں, اس کے منشور کی طرف جاتے ہیں. میں تو ابھی بہت پہلے والی سیڑھی پر کھڑا ہوں. مجھے لگتا ہے اس سے ذرا بہت زیادہ توقع کرنا ناانصافی ہے. یہ وقت بھی نہیں ہوا, ابھی تو 10 دن ہوئے. پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سارے اس بات پر قائل و متفق ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہو, یعنی ہم سارے مل کے آج فیصلہ کرتے ہیں کہ جی 3 یہ نظام ہے, ان میں سے آپ بتائیں ہم نے لیفٹ کی سیاست کرنی ہے, رائٹ کی سیاست کرنی ہے. یہ پھر جو جس مرحلے پر یہ باڈی بن جائے گی اس مرحلے پر یہ متعین کر لیں گے. آج متعین یوں نہیں کیا جا سکتا, میری ایک رائے تو ہوگی, لیکن وہ رائے کا اظہار کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی سے امپوز ہونا شروع ہو جائے گی, اور لوگوں کی اکثریت پر شاید وہ غالب آ جائے. بات